غیر قانونی پلاٹس الاٹمنٹ کے سابق وزیر اعظم نواز شریف کو اشتہاری قرار دینے کی کارروائی کا آغاز۔ تفتیشی آفیسر نے احتساب عدالت کے باہر نوٹس آویزہ کر دیا۔ سابق وزیر اعظم نواز شریف کی رہائش گاہ جاتی عمرہ کے باہر بھی نوٹس آویزہ۔ نوٹس لندن بھی ارسال کیا جائے گا۔ ادھر منی لانڈرنگ کیس میں سلمان شہباز کو مفرور قرار دینے کی کارروائی کا بھی آغاز۔ احتساب عدالت نے سلمان شہباز کو جان بوجھ کر روپوش ہوئے ہیں۔ 13 اکتوبر کو اپنے دفاع کے لیے عدالت پیش ہوں۔ احتساب عدالت کے حکم پر پاکستان اور بیرون ملک سلمان شہباز کی رہائش گاہ کے باہر اشتہار آویزہ کر دیے۔ اپوزیشن کی حکومت مخالف تحریک زور پکڑنے لگی۔ جاتی عمرہ میں مریم نواز کی سربراہی میں مسلم لیگ نون کا اہم اجلاس۔ 16 اکتوبر کو گجرانوالہ جلسے کے انتظامات کا جائزہ لیا۔ وزراء اور کارکنوں کو جلسے کی کامیابی کے لیے ٹاسک سونپ دیے گئے۔ لیگی قیادت کے خلاف مقدمات، حکومتی انتقامی کارروائیوں اور ممکنہ گرفتاریوں کے خلاف حکمت عملی پر بھی مشاورت۔ سیکریٹری جنرل مسلم لیگ نون احسن اقبال کے مطابق جلسوں میں پارٹی کی نمائندگی مریم نواز کریں گی۔ اپوزیشن سے کورونا وبا پھیلنے کے خدشات کے سبب جلسے نہ کرنے کی اپیل۔ وفاقی وزیر اسد عمر کا بڑے اجتماعات کے لیے SOPs کی تیاری کا عندیہ۔ قومی رابطہ کمیٹی میں تجاویز زیر غور لانے کا عندیہ۔ بولے اپوزیشن قانون کے دائرے میں رہ کر جو مرضی کریں، جمہوریت کے نام پر قانون نہیں توڑنے دیں گے۔ اسد عمر نے پنجاب میں عثمان بزدار کے قلعے کو مضبوط قرار دے دیا۔ وزیر ریلوے شیخ رشید کی حکومت مخالف تحریک چلانے پر اپوزیشن کو وارننگ۔ کہا ملک میں کورونا پھیلنے کا خطرہ ہے، خبردار کر رہا ہوں، سب کان کھول کر سن لیں، اپنی کارکردگی سوچیں ورنہ داستان بھی نہ ہوگی داستانوں میں۔ بولے وزیر اعظم اپوزیشن کو NRO نہیں دیں گے، انہوں نے کل بھی کوڑا جواب دے دیا۔ مریم اور نواز شریف دونوں نااہل ہو چکے، مولانا فضل الرحمان کے ساتھ اس بار ہاتھ نہیں ہتھوڑا ہوگا۔ مزید کہا نواز شریف سارے ڈاکٹروں کو بیوقوف بنا کر لندن چلے گئے۔ وفاقی وزیر کا کابینہ میں نواز شریف کو باہر بھیجنے کے لیے ووٹ دینے کی غلطی کا بھی اعتراف۔ شہریوں پر LPG بم گرا دیا گیا۔ LPG مزید 5 روپے فی کلو گرام مہنگی کر دی گئی۔ LPG کی قیمت 110 روپے فی کلو ہو گئی۔ گھریلو سلنڈر 60 روپے مہنگا ہو کر 1298 روپے ہو گیا۔ کمرشل سلنڈر کی قیمت 200 روپے مزید اضافے کے بعد 4800 سے زائد ہو گئی۔ LPG کی قیمتوں میں مزید اضافے پر شہریوں کا تشویش کا اظہار، حکومت سے نوٹس لینے کا مطالبہ۔ ہوش شبہ مہنگائی کے بعد اشیاء ضروریہ کی قلت، حکومتی گڈ گورننس کے دعوے شرما گئے۔ عام مارکیٹوں میں مہنگی چینی، آٹے اور گھی کے ستائے شہری، یوٹیلیٹی سٹور سے بھی مایوس واپس۔ شہر کے بیشتر سرکاری سٹوروں پر چینی، آٹا اور سستا گھی نایاب ہو گیا۔ حکومتی عدم توجہی کے باعث صارفین کی خالی ہاتھ واپسی معمول بن گئی۔ پرائس کنٹرول کمیٹیاں خواب خرگوش میں، حکومتی نمائندوں نے خاموشی کی چادر اوڑھ لی۔ عوام ناجائز منافع خوروں کے حوالے، کنٹرول اور مانیٹرنگ نہ ہونے سے اشیاء خوردنوش کی قیمتیں آسمان پر۔ مقامی مارکیٹوں میں آلو اور پیاز 90 روپے، ٹماٹر 150 روپے فی کلو میں دستیاب۔ فارمنڈو کی قیمت میں بھی اضافے کے تمام ریکارڈ ٹوٹ گئے۔ 11 روز میں فی درجن قیمت 17 روپے اضافے سے 159 روپے کی تاریخی بلندی پر پہنچ گئی۔ مرغی کا گوشت مزید 13 روپے مہنگا ہو کر 233 روپے کلو ہو گیا۔ پنجاب حکومت آٹے کی قیمتوں کے کنٹرول میں ناکام، صورتحال معمول پر لانے کے لیے وفاق سے 7 لاکھ ٹن گندم درآمد کی اجازت مل گئی۔ 1800 روپے من کے حساب سے درآمد کی جانے والی گندم مارکیٹ میں سبسڈی کے بعد 1400 روپے فی من کے حساب سے فروخت کی جائے گی۔ کھانے پینے کا کاروبار کرنے والوں کے لیے بری خبر، PFA نے سالانہ لائسنس فیس میں 70 سے 100% تک اضافہ کر دیا۔ ویری اسمال مینوفیکچرنگ یونٹ کے لائسنس کی فیس 8000، ہول سیل کاروبار میں مساوی کیٹیگری کے لیے فیس 800 روپے ہوگی۔ فوڈ کاروبار لائسنس مینوفیکچرنگ یونٹس ریٹیلرز اور ہول سیل ڈیلر کے تحت جاری ہوگا۔ پنجاب پولیس میں بڑے پیمانے پر اکھاڑ پچھاڑ، IG پنجاب نے 67 DSPs کے تقرر تبادلے کر دیے۔
سعید احمد SDPO ٹاؤنشپ، خالد جاوید SDPO لور مال، شوکت علی شیخ DSP موبائل صدر، عطاء الرحمان SDPO پرانی انارکلی تعینات، شعیب مقصود کو SDPO باغبان پورا، ذوالفقار علی بٹ کو DSP سیکیورٹی 2 سول سیکریٹریٹ، محمد یعقوب آوان کو SDPO صدر قصور تعینات کر دیا گیا، جبکہ ذوالفقار علی کی خدمات ایڈیشنل IGPHP کے سپرد اور عبداللطیف کو SDPO عیسیٰ خیل سے CCPO رپورٹ کرنے کا حکم دے دیا گیا۔ پنجاب پولیس میں اہم تعیناتیاں، DIG سرفراز فلکی CCPO گجرانوالہ تعینات، ڈاکٹر انعام وحید ڈپٹی کمانڈنٹ پنجاب کانسٹیبلری، شارق جمال DIG ٹیلی کمیونیکیشن، ڈاکٹر محمد عابد خان DIG پیٹرولنگ، عمران محمود DIG ٹریفک اور منیر مسعود مارتھ DIG انویسٹیگیشن مانیٹرنگ تعینات کر دیے گئے۔ پنجاب حکومت کا آثار قدیمہ اور فروغ سیاحت کے لیے اہم اقدام، شاہی قلعہ اور مولکہ عمارتوں کے تاریخی نقوش کی بحالی کے لیے فرانس کے تعاون سے جلد کام کے آغاز کا فیصلہ، 3 ارب 65 کروڑ کی تخمینی لاگت کے منصوبے پر 3 ارب 60 کروڑ دوست ملک خرچ کرے گا۔ حتمی معاملات پر اتفاق کے بعد والڈ سٹی اتھارٹی اور فرانسیسی وفد میں MOU سائن ہوگا۔ حکومتی عدم دلچسپی اور صفائی کمپنی کی غیر ذمہ داری سے شہر کے وسط میں کچرے کے ڈھیر، LWMC نے عرفہ کریم ٹاور 2 کی تعمیراتی سائٹس پر کوڑا پھینکنا شروع کر دیا۔ غیر قانونی طور پر منصوبے کی اراضی ڈمپنگ سائٹ کے طور پر استعمال کرنے سے علاقے میں تعفن، گزرنے والوں اور مکینوں کے لیے سانس لینا تک دشوار۔ تجاوزات، رانگ پارکنگ، لٹکتی تاریں اور پھیری والوں کی دھوکہ دہی، آٹو اسپیئر پارٹس کے لیے مشہور منٹ گمری مارکیٹ مسائلستان بن گئی۔ متعلقہ محکموں نے تاجروں کو مافیا کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا۔ مارکیٹ میں صفائی صورتحال ابتر، اسٹریٹ لائٹس بھی خراب ہو چکی، چوری کے واقعات میں بھی اضافہ۔ تاجر رہنماؤں نے حکومت سے مارکیٹ کے مسائل حل کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ نیب دفتر کے باہر ہنگامہ آرائی کیس کا نیا موڑ، CCPO نے احتجاج میں شامل لیگی کارکنوں کی گاڑیاں پکڑنے کا حکم دے دیا۔ محکمہ ایکسائز نے لاہور پولیس کو 40 گاڑیوں کا ڈیٹا فراہم کر دیا، کارروائی جلد کی جائے گی۔ سینکڑوں CCTV کیمرے اور 10,000 سیکیورٹی اہلکار بے خبر رہے۔ چہلم، امام حسین علیہ السلام اور عرس داتا صاحب کے آخری روز جیب کترے گروہوں نے کام دکھا دیا۔ ہائی سیکیورٹی زون میں 24 گھنٹوں کے دوران 500 زائرین جیب کٹنے کی شکایت لے کر مقامی تھانے پہنچے۔ پولیس نے صرف 35 کی FIR درج کی۔ کارروائی کے دوران 15 جیب تراش قابو کر لیے۔ سلام کرنے داتا دربار پہنچنے والی بزرگ خاتون بھی نوسر بازوں کے ہاتھوں سونے کی بالیوں سے محروم ہو گئی۔ شادی کے لیے ناقص بیڈ سیٹ تیار کر کے دینے کا معاملہ، شہری نے فرنیچر مالک کے خلاف ہرجانے کا دعویٰ دائر کر دیا۔ صارف عدالت نے ابو ہاشم ٹریڈرز کالج روڈ ٹاؤن شپ کے مالک کے خلاف ڈگری جاری کر دی۔ پنجاب پولیس کے ٹرانسپورٹ بیڑے میں 571 گاڑیوں کا اضافہ، وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار نے خصوصی تقریب میں سنگل ڈور 4 ویل گاڑیوں کی چابیاں پولیس حکام کے حوالے کر دی۔ نئی گاڑیوں میں سے 500 مختلف تھانوں، 47 ہائی وے پیٹرولنگ اور 24 ایلیٹ فورس کو فراہم کی جائیں گی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا پولیس کو سیاست سے پاک کر کے بھرپور وسائل مہیا کرنے کا عزم۔ تقریب میں وفاقی وزراء شاہ محمود قریشی، اسد عمر، شفقت محمود سمیت دیگر بھی شریک ہوئے۔ صدر مسلم لیگ کاف چودھری شجاعت حسین کی زیر صدارت پارٹی کا اہم اجلاس۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی چودھری پرویز الہی سے سابق MPA کرم داد وہلہ کی ملاقات۔ کرم داد وہلہ نے مسلم لیگ کاف میں شمولیت کا اعلان کیا۔ ملاقات میں وفاقی وزیر طارق بشیر چیمہ اور سینیٹر کامل علی آغا بھی موجود تھے۔ PTI فاشسٹ حکومت ہے، ان کی اپنی کوئی کارکردگی نہیں، یہ صرف گالیاں دے سکتے ہیں۔ PP رہنما قمر زمان قاہرہ کی میڈیا سے گفتگو، بولے وزیر اعظم کھلے عام دھمکیاں دے رہے ہیں۔ عمران صاحب بتائیں آپ کو جیلوں میں ڈالنے کا اختیار کس نے دیا؟ مزید کہا گجرانوالہ میں عوام کا سمندر آئے گا، ہمارا ایجنڈا پاکستان کی سالمیت ہے، حکومت جلسہ کرے تو کورونا نہیں، اپوزیشن کرے تو کورونا کا خطرہ۔ نواز شریف کے ملک سے روانگی سے قبل پلیٹیلیٹس کم تھے، نواز شریف نے دل کا علاج کروایا ہی نہیں، اب انہیں واپس آ جانا چاہیے۔ پنجاب انسٹیٹیوٹ آف مینٹل ہیلتھ میں گرلز ہاسٹل کی افتتاحی تقریب کے بعد یاسمین راشد کی میڈیا ٹاک،
ذہنی صحت کے عالمی دن کے حوالے سے کہا، جسمانی بیماریوں کا تو کوئی نہ کوئی حل نکل آتا ہے، ذہنی بیماریوں کا علاج مشکل ہے۔ تقریب میں پروفیسر خالد مسعود گوندل سمیت دیگر ماہرین بھی شریک ہوئے۔ نگراں وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان میر محمد افضل کی اولمپک ہاؤس آمد۔ صدر پی او اے عارف حسن سے ملاقات، جی بی او اولمپک ایسوسی ایشن کا حصہ بنانے پر اظہار تشکر۔ صدر اولمپک ایسوسی ایشن نے نگراں وزیر اعلیٰ میر افضل خان کو اولمپک پن بھی لگائے۔ میٹروپولیٹن کارپوریشن کے وفات پانے والے ملازمین کے بچوں کے لیے اچھی خبر۔ لوکل گورنمنٹ ایکٹ کے تحت 24 ملازمین کے بچوں کو تقرری کے لیٹرز تقسیم۔ کمشنر لاہور ذوالفقار احمد گھمن اور چیف کارپوریشن آفیسر شوکت علی نے تقرری کے لیٹرز تقسیم کیے۔ کمشنر لاہور نے کہا، میٹروپولیٹن کارپوریشن کے مرحوم اور معذور ملازمین کے بچوں یا بیواؤں کو ملازمت دینا ہمارا فرض تھا جو پورا کیا۔ ڈی سی لاہور مدثر ریاض ملک کی زیر صدارت ڈسٹرکٹ کوالٹی کنٹرول بورڈ کا اجلاس۔ 41 میڈیکل سٹوروں پر پائی جانے والی خلاف ورزیوں کا جائزہ لیا گیا۔ میڈیکل سٹورز کو ایس او پیز فالو نہ کرنے پر سیل کرنے، کیسوں کو عدالتوں میں بھیجنے اور وارننگ دینے کے فیصلے کیے گئے۔ اجلاس میں ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل صفدر حسین ورک، سی ای او ہیلتھ اور دیگر افسران نے شرکت کی۔ ینگ ڈاکٹرز ایسوسی ایشن کے صوبائی یونٹس کی ویڈیو لنک میٹنگ۔ پاکستان میڈیکل کمیشن پر تفصیلات کا اظہار خیال کیا گیا۔ ینگ ڈاکٹرز کے تمام یونٹس نے میڈیکل کمیشن کو متفقہ طور پر رد کر دیا۔ ینگ ڈاکٹرز کہتے ہیں کمیشن غیر آئینی، غیر جمہوری، غیر قانونی باڈی ہے۔ نئے قانون کے اطلاق سے طلبہ کا مستقبل تاریک ہوگا۔ ینگ ڈاکٹرز نے تمام صوبوں میں منظم تحریک چلانے کا اعلان کر دیا۔ میڈیکل کالجز کی سطح پر طلبہ کی کمیٹیاں تشکیل دینے کا بھی اعلان۔ سروسز اسپتال میں سوسائٹی آف سرجنز کے زیر اہتمام 18ویں نیشنل سرجیکل کانفرنس کا اہتمام۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وی سی کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی پروفیسر خالد مسعود گوندل نے کہا، طبی اخلاقیات میں درپیش چیلنجز کے مقابلے کے لیے ایک عالمی معیار کی سرجیکل ٹریننگ مشن ہے۔ کانفرنس میں پروفیسر شبیر احمد مرحوم، رشید چودھری اور پروفیسر ابو الفضل کی طب کے لیے خدمات کا اعتراف، لائف ٹائم اچیومنٹ ایوارڈ دیا گیا۔ یو ایچ ایس کے زیر اہتمام بیسک لائف سپورٹ تربیتی کورس کا انعقاد۔ ہیلتھ ورکرز اور یونیورسٹی ملازمین کو ہنگامی صورت میں انسانی جان بچانے کے حوالے سے تربیت دی گئی۔ انسٹرکٹرز نے ہارٹ اٹیک، سانس اکھڑنے، حادثے کا شکار ہونے والوں کو فوری لائف سپورٹ فراہم کرنے بارے آگاہی دی۔ وی سی پروفیسر ڈاکٹر جاوید اکرم نے کہا، کسی بھی ایمرجنسی صورتحال میں پہلے 5 منٹ انتہائی قیمتی ہوتے ہیں۔ اگر متاثرہ شخص کو فوری لائف سپورٹ میسر آ جائے تو زندگی بچائی جا سکتی ہے۔ ایل ڈی اے میں ڈائریکٹر ریونیو کی مدت ملازمت پوری ہونے پر الوداعی تقریب کا اہتمام۔ وائس چیئرمین ایس ایم عمران اور ڈی جی احمد عزیز تارڑ بطور مہمان خصوصی شریک ہوئے۔ انہوں نے خواجہ محمد علی کی خدمات کو سراہا۔ سبکدوش ہونے والے آفیسر کو پھول اور یادگاری شیلڈز پیش کی گئی۔ ذہنی صحت کے عالمی دن کے حوالے سے فاطمہ جناح میڈیکل یونیورسٹی میں سیمینار۔ ماہرین نے دماغی امراض اور ان کے علاج پر تفصیلی گفتگو کی۔ تقریب میں ماہرین سمیت مریضوں کے لواحقین کثیر تعداد میں شریک ہوئے۔ اس موقع پر مریضوں اور ان کے والدین سے انٹرا ایکٹیو سیشن بھی کیا گیا۔ پی جی ایف میچ پلے گولف اختتامی مرحلے میں داخل۔ پروفیشنل کیٹیگری میں راولپنڈی کے محمد منیر، گیریجن کے محمد شہزاد، اسلام آباد کے محمد شبیر اور طلعت اعجاز سیمی فائنل میں پہنچ گئے۔ امیچیورز میں رائل پام کے حسین حامد، جمخانہ کے سلمان جہانگیر، ناصر رشاد اور قاسم علی خان نے سیمی فائنل میں جگہ بنا لی۔ ایونٹ کے سیمی فائنل اور فائنل کل کھیلے جائیں گے۔